نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزی سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ قرآن مجید میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے 9 پارے مکمل کر لیے تھے اور آج ہم لوگ جانیں گے 10واں پارہ. 10ویں پارے کے شروع میں سورۃ الانفال ہے اور سورہ انفال کا 5واں رکوع ہے جو کہ آیت نمبر 38 سے 44 کے درمیان ہے. حالانکہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 41 سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہم آیت نمبر 39 سے سٹارٹ کریں گے جو کہ ایکچولی پارہ نمبر 9 میں ہے. آیت نمبر 39 ہے: اے مسلمانوں، ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ فتنہ مٹ جائے، اور یہاں پر فتنے سے جو مراد ہے وہ یہ کہ باطل کا غلبہ مٹ جائے، یعنی جب تک باطل بالکل مغلوب اور حق بالکل ہی غالب نہ ہو جائے تب تک اللہ کی راہ میں لڑنا ہے. آیت نمبر 41 ہے: اور جان لو جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کا خمس یعنی 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے بھی. پہلی آیت میں مال غنیمت کا ڈسٹریبیوشن نہیں بتایا گیا تھا، بس یہی کہہ دیا گیا تھا وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. لیکن آیت نمبر 41 میں پراپر ڈسٹریبیوشن آ گیا ہے، اور مال غنیمت کے جو مستحقین ہیں وہ 5 ہیں: اللہ، رسول اور رسول کے رشتہ دار. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام سے اتنی مہلت نہیں ہوتی تھی کہ آپ معاش کے لیے وقت نکال پاتے، اس لیے آپ کے گھر والوں کا بھی جو ضروریات ہے وہ مال غنیمت سے پوری ہوتی، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے. آیت نمبر 43 میں ہے: جب اللہ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی انہیں آپ کی نیند میں کم تعداد میں اور آپ کو دکھاتا اگر زیادہ تعداد میں تو اے مسلمانوں تم ضرور کمزوری دکھاتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کو کم تعداد میں دکھایا تھا، اور یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کا خواب جھوٹا تھا، استغفر اللہ، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معنوی حقیقت دکھائی گئی کہ جو تعداد میں تو زیادہ تھے، گنتی میں، کاؤنٹنگ میں زیادہ تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے آگے ان کی ہمت، حوصلہ کی کمی تھی، اس لیے معنوی حقیقت آپ کو خواب میں دکھائی گئی تھی، اور ان کو یعنی کفار کی نظر میں مسلمانوں کو کم دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ تاکہ ڈٹ کر مقابلہ ہو. اور اگر اللہ کے رسول کو زیادہ تعداد دکھا دی جاتی اور مسلمانوں کو بتاتے تو ان کے اندر کم ہمتی آنے کا خطرہ تھا. آیت نمبر 44 میں ہے: اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو تمہاری نظروں میں انہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور ان کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی تاکہ ڈٹ کر مقابلہ ہو اور یہ دن یوم الفرقان بن جائے. رکو نمبر 6 جو آیات 45 سے 48 پر مشتمل ہے، اس میں آیات 45 اور 46 میں میدان جنگ میں حکمت عملی کے بارے میں ہدایات دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں نمبر 1 ہے کہ ثابت قدم رہو، نمبر 2 اللہ کا ذکر کرتے رہو، نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور نمبر 4 آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو اگر جنگ جیتنے کے شارٹ کٹ پتہ کرنا ہے، وہ اصولی چیزیں جس کی بنیاد پہ جنگ جیتی جاتی ہیں تو وہ یہاں پر موجود ہے. آیت نمبر 48 میں جو ذکر ہے وہ یہ کہ شیطان نے کفار کے دل میں متکبرانہ خیال پیدا کر دیا تھا کہ آج تو تمہارے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، تمہارا اتنا بڑا لشکر ہے، اور بہت سارے خود ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور جب لشکر آمنے سامنے آیا تو ابلیس جو ہے وہ کیا کہہ کر بھاگا: میں تم سے لا تعلق ہوں، کفار سے میں تم سے لا تعلق ہوں، اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. یعنی اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا، اور مجھے اللہ کا خوف ہے. شیطان ہمیشہ ہی دغا دیتا ہے.
رکو نمبر 7 جو کہ آیات 49 سے 58 پر بیسڈ ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کر نکلے تو پیچھے رہ جانے والے جو منافقین تھے وہ مدینہ میں کیا کیا باتیں کر رہے تھے وہ سنیے۔ آیت نمبر 49 میں ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یعنی کہ یہ زبردستی اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر نکل گئے، بے ساز و سامانی کی حالت میں اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانے چلے گئے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے منافقین۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 اور 51 میں ہے کہ منافقین یہ جو حرکتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان پر ذلت کا عذاب ہے، اور ان کو بہت ہی تکلیف کے ساتھ، عذاب کے ساتھ ان کی روحیں قبض کی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 53 میں ہے وہ یعنی اللہ کسی قوم کی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے طرز عمل کو خود نہیں بدلتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر جو اس نے نعمتیں کی ہیں جب تک وہ قوم اپنے آپ کو ان نعمتوں کا مکمل طور سے غیر مستحق نہیں بناتی تب تک اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین نہیں لیتا۔ آیت نمبر 55 میں ہے یقیناً بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہی موضوع تھا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 کا، اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں۔ آیت نمبر 56 میں ہے کہ جب مدینہ کے یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے تو معاہدہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خفیہ سازشیں کر رہے تھے، قریش اور دوسرے مخالف اسلام قبیلوں کے ساتھ ان کی ساز باز چل رہی تھی، ان کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 میں، وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 58 میں کہا کہ اور اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے کسی قوم کی طرف بدعہدی کا تو آپ پھینک دیجئے ان کا معاہدہ ان کی طرف کھلم کھلا، یعنی کہ اعلان کر دیجئے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ رکو نمبر 8 جو کہ آیات 59 سے 64 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 59 اور 60 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جو لوگ کفار سے بچ نکلے ان کے لیے اب اپنی طاقت اور تیار کرو، گھوڑے تیار رکھو آئندہ کی جنگوں کے لیے، اس میں سے جو تمہیں اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا اس کا اللہ کے ہاں بہترین اجر پاؤ گے۔ آیت نمبر 61 میں ہے کہ اگر وہ بازو جھکا دیں امن کے لیے تو آپ بھی جھک جائیں اس کے لیے، یعنی اگر وہ صلح چاہتے ہوں تو مناسب شرائط پر صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ آیت نمبر 62 سے 64 کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول سے فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اسی نے تو آپ کی مدد کی تھی اہل ایمان کے ذریعے اور ان کے دلوں میں آپ کی بہت بے پناہ محبت ڈال دی تھی۔ رکو نمبر 9 جو کہ آیات 65 سے 69 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 65 میں ہے کہ اے نبی ترغیب دلائیے اہل ایمان کو قتال کی، اگر تم 20 افراد ہوگے صبر کرنے والے تو 200 افراد پر غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم میں ہوں گے 100 افراد تو کفار کے 1000 افراد پر غالب آ جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے سنائی ہوئی ایک خوشخبری تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 میں ہے کہ اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی اور اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ کمزوری سابقون الاولون صحابہ میں نہیں آئی تھی کوئی، بلکہ اصل میں جو شروعاتی دور میں ایمان لائے تھے ان کا ایمان اتنا ہی پختہ اور پکا تھا، لیکن بعد میں جو لوگ ایمان لائے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بہت زیادہ میسر نہیں آیا، تو ان کی اچھی تربیت نہیں ہو سکی تھی، تو ان کے بعد میں اور زیادہ لوگوں کے جڑنے کی وجہ سے جن کی تربیت اچھی سی نہیں ہوئی ہے تو ان کے ریشیو کی وجہ سے اوسطاً کمزوری آ گئی تھی، پورے لشکر میں اوسطاً کمزوری آ گئی تھی۔ اسی بات کو کہا کہ اللہ کے علم میں تم میں کمزوری آ گئی۔ پھر آیت نمبر 66 میں آگے کہا پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں 1000 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے، یعنی جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی ہی شاندار فتح ملے گی۔ آیت نمبر 67 میں ہے کہ غزوہ بدر میں 70 لوگ قیدی بنائے گئے تھے، تو قیدیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، وہ نرم مزاج انسان تھے، نرمی والی رائے دی انہوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور نہ ہی صرف یہ کہ قتل کر دیا جائے بلکہ عمر نے فرمایا
رضی اللہ عنہ کہ مہاجرین اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں، لیکن فائنلی جو طے پایا گیا فیصلہ وہ یہ کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یعنی جو بدر کے قیدی تھے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو وحی آئی اس پہ حضرت عمر کی رائے کی تائید کی گئی اور تو اور ناراضگی کا بھی اظہار کیا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 67 میں تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا اگر اللہ کی ایک بات پہلے سے نہ طے ہو گئی ہوتی تو اس کے باعث تم پر عذاب آ جاتا۔ یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں یہ حکم آ چکا تھا کہ فدیہ لے کر قیدی کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس لیے وہ عذاب ٹل گیا، نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ وجہ اس کی بہت صاف ہے کہ جب قیدیوں کو چھوڑا جائے گا تو پھر وہ کفار کی طاقت بنیں گے اور پھر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ رکوع نمبر 10 جو کہ آخری رکوع ہے، 70 سے 75 تک کی آیات پر بیسڈ ہے اور یہ کنکلیوژن ہے پوری سورہ کا۔ آیت نمبر 72 میں ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تو تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں۔ ہجرت نہ کرنے کا واضح حکم تو سورہ نساء میں آ چکا تھا آیت نمبر 89 اور 90 میں، اور ان کے ساتھ کفار اور منافقین جیسا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو ایمان لانے کے بعد اگر ہجرت فرض ہو جائے، ہجرت کیے بغیر وہ مومنین صالحین کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے لوگ۔ آیت نمبر 73 میں ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ آیت نمبر 74 میں ہے کہ مہاجرین اور انصار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ آیت نمبر 75 جو کہ آخری آیت ہے انفال کی ہے، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم میں سے ہی ہیں۔ یعنی جو لوگ پہلے سے تو ایمان نہیں لائے تھے، یعنی مہاجرین مکہ میں شامل نہیں ہو پائے تھے، لیکن بعد میں جو ایمان لے آئے ان کو اتنی سٹرگل تو نہیں پڑی لیکن جہاد میں شامل ہو گئے تمہارے ساتھ، تو اب تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے ہی حکم میں ہیں۔ اس طرح الحمدللہ سورہ انفال مکمل ہوتی ہے۔ اور اب اگلی سورہ ہے سورۃ التوبہ۔ ایگزیکٹلی سورہ توبہ کا دو نام ہے اصل میں، توبہ بھی اور برات بھی۔ سورہ توبہ اس لیے کہ اس سورہ میں ایک جگہ اہل ایمان کی توبہ اور ان کی مغفرت کا ذکر آیا ہے، اور سورہ برات اس لیے کہ آغاز میں ہی مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کر دیا ہے، اس لیے اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں 16 رکوع اور 129 آیات ہیں، اور یہ آف کورس مدنی سورہ ہے، اور یہ واحد سورہ ہے قرآن مجید میں جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے شروعات میں، اور اس میں مفسرین نے متعدد رائے دی ہے اپنی، لیکن سب سے صحیح وہی ہے جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی تھی۔ اس سورہ کو تفصیل سے جاننے سے پہلے ہم لوگ کچھ تمہیدی بات جان لیں تو سمجھ میں زیادہ آئے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی نبی اور رسول مبعوث ہوئے وہ ایک خاص علاقے اور خاص قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اپنی قوم یعنی بنو اسماعیل کی طرف تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے انسانوں کے لیے بھی تھی اور پورے تمام دنیا کے لیے تا قیامت تک تھی۔ تو آپ کو اس طرح سے دیکھا جائے تو دو بعثتوں پہ مبعوث کیا گیا، ایک بعثت خصوصی اور دوسرا بعثت عمومی۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر دو حصے ہیں، ایک آپ کے بعثت خصوصی سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا حصہ آپ کی بعثت عمومی سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی ظاہر ہے مشرکین مکہ یا بنو اسماعیل کی طرف تھی، آپ کا تعلق اسی قوم سے تھا، آپ نے ان کو ان کی زبان میں اللہ کے دین کی دعوت دی اور اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور حجت تمام کر دی۔ اور جب بھی کوئی رسول اپنی قوم کے درمیان حجت تمام کر دیتا ہے اور اس کے بعد بھی ان کی قوم ان نبی کی دعوت رد کر دیتی ہے تو ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر دوسری طرح سے عذاب آیا اور وہ قسطوں میں آیا،
اور عذاب کی پہلی قسط جو تھی وہ غزوہ بدر کی شکل میں تھی، کتنا اہانت آمیز ان کی شکست ہوئی تھی، اور جس کا ذکر سورہ انفال میں ابھی ہم لوگ جان چکے ہیں۔ اور دوسری اور آخری قسط جو عذاب کی تھی وہ اس سورہ میں مذکور ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت خصوصی کے حوالے سے جزیرہ نمائے عرب میں دین کو پوری طرح غالب کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت عمومی تھی وہ پورے نوع انسانی کے لیے تھی، اور قیامت تک کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اس سلسلے میں آپ نے دعوت کا آغاز کیا ہے صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد سے، یعنی جب آپ کو اپنی بعثت خصوصی پر فتح مبین مل گئی، یعنی مشرکین مکہ سے صلح ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بعثت عمومی پہ کام کرنا شروع کیا۔ اور اس سلسلے میں کئی ملکوں کے فرمانرواؤں کو اللہ کے رسول نے خطوط لکھے ہیں، ان میں سے قیصر روم بھی ہے، ایران کا بادشاہ کسرا، اور مصر کے بادشاہ مقوقش، اور حبشہ کے فرمانروا نجاشی کے نام شامل ہیں۔ انہی خطوط کے رد عمل کی صورت میں جنگ موطا اور جنگ تبوک، غزوہ تبوک پیش آئی تھی۔ جنگ موطا اور غزوہ تبوک اسی کے رد عمل کی صورت میں پیش آئی تھی، اور یہ دونوں آپ کے حیات مبارکہ میں ہی ہوئی۔ مضامین اور موضوعات کے حوالے سے یہ سورہ 2 بڑے حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ حصہ اول جو ہے اس سورت کا وہ پہلے 5 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کے تکمیلی مرحلے سے ہے۔ موضوع کے اعتبار سے یہ حصہ 2 خطبات پر مشتمل ہے، 2 الگ الگ خطبات ہیں۔ پہلا خطبہ جو ہے وہ دوسرے اور تیسرے رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ حصہ فتح مکہ 8 ہجری سے پہلے نازل ہوا، اور ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے نکلنے پر آمادہ کیا گیا ہے۔ اور جو دوسرا خطبہ ہے وہ پہلے، چوتھے اور 5ویں رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ ذوالقعدہ 9 ہجری پر نازل ہوا ہے۔ لیکن موضوع کی اہمیت کے پیش نظر پہلی 6 آیات کو سورہ کے آغاز میں لا کر رکھ دیا گیا ہے، اور یہ وہی آیات ہیں جن کو دے کر اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قافلہ حج کے پیچھے بھیجا تھا۔ اس کی پوری تفصیل یوں ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پر تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر قافلے کے ساتھ بھیجا تھا۔ روانگی کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان آیات کے ساتھ حج کے موقع پر روانہ کر دیا، اور فرمایا کہ علل اعلان وہاں پر جا کر یہ آیات سنا دیا جائے۔ اس 9 ہجری کے حج میں اصل میں مشرکین مکہ بھی شامل تھے، تو انہی کو سنانا مقصود تھا۔ ان آیات کے تحت مشرکین کے ساتھ ہر قسم کے معاہدے سے اعلان برات کر دیا گیا ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اب آئندہ کوئی بھی مشرک حج کے لیے نہ آئے، اور ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے کہ اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر وہ ایمان لانا ہو تو لے آئیں، اور ورنہ ان کا قتل عام ہوگا۔ اور ان کے پاس ایک آپشن خود بخود موجود تھا کہ اگر وہ چاہیں تو جزیرہ نمائے عرب سے نکل جائیں، مگر اس خطے میں بحیثیت مشرک اب اور نہیں رہ سکتے۔ یہ احکامات دراصل عذاب کے قائم مقام ہیں مشرکین مکہ کے لیے۔ اور اس کا جو سورہ کا دوسرا حصہ ہے وہ 6 رکوع سے لے کر آخر تک 11 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی سے ہے۔ اور اس حصے کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے غزوہ تبوک۔ ابتدائی 4 رکوع تو غزوہ تبوک کی ذہنی تیاری پر بیسڈ ہیں۔ اس کے بعد چند آیات تبوک جانے کے دوران سفر میں نازل ہوئی، اور چند آیات تبوک کے قیام کے دوران نازل ہوئی، اور چند آیات تبوک سے واپسی میں راستے میں نازل ہوئی، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو تبوک سے واپسی کے بعد نازل ہوئی۔ اب اتنی تمہید کے بعد ہم لوگ جانیں گے باقاعدہ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کا پہلا رکوع جو آیات 1 سے 6 پر مشتمل ہے، اور ابھی جیسا ہم نے بتایا کہ پہلے حصے کا دوسرا خطبہ ہے یہ آیت نمبر 1 سے 6، یعنی پہلا رکوع۔ آیت نمبر 1 ہے، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی جانب جن سے تم نے معاہدے کیے تھے مشرکین میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے معاہدے کو ختم کرنے کا 2 ٹوک اعلان کر دیا۔